दावा ना दागे मुफ्ती साहब, दावे पे दावा, दावे पे दावा, दावे पे दावा। वो राने पे राना तो सुना था, आज मैंने दावे पे दावा भी सुन लिया। बात यह है मुफ्ती साहब कि आपको अहमदी हो जाना चाहिए, और आपको किसी भी तौर पर अहमदियों के ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होना चाहिए। जब आप खुद मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक नबी है, तो यही तो जमात अहमदिया का दावा है। आपको अहमदी होना चाहिए कि मुझे आपके पीछे लग जाना चाहिए, कि जो इतने कन्फ्यूज़ हैं, जिनको यही नहीं पता कि दावा क्या है। पहले एक दावा, फिर दूसरा दावा, फिर तीसरा दावा, फिर चौथा, फिर पांचवा, दावे पे दावा, दावे पे दावा, दे रगड़ा दावे पे दावा। तो मुफ्ती साहब ये दावे पे रगड़ा ना दें, थोड़ा सा गौर भी करें कि आपके दावा जात क्या थे। आपको अहमदी होना चाहिए। जमाती अहमदिया का यही तो दावा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीन हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी किस्म का कोई नबी नहीं सिवाय उसके जिसकी रसूलुल्लाह ने पेशगोइयाँ की हैं। ये बात आपने तस्लीम की है, और इस बात को मैंने तस्लीम किया है। इसमें मिर्ज़ा साहब तो सच्चे साबित होते हैं, इसमें तो जमात अहमदिया सच्ची साबित होती है। आप कह रहे हैं जी लो अब कोई दावा करेगा, अब ये छठा सातवां दावा जो है ना आपने पेश कर दिया। मुफ्ती साहब एक दावे पर रहें जो आपका पहला था, और उस पर गौर करें कि उसके तहत जो आपका दावा था, जो आपने दावा पेश किया था, उसके तनाजुर में तो जमात अहमदिया सच्ची साबित होती है। और आप जो जमात अहमदिया के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हम खातमुन नबीन रसूलुल्लाह को नहीं मानते, उसी तरीके से तो आप भी नहीं मान रहे। हम तो खातमुन नबीन मान रहे हैं। जो आप हमारी तरफ गलत दावे मंसूब करते हैं और गलत मुतालब हमारी तरफ मंसूब करते हैं, आप मान गए हैं कि हाँ वो ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी जमात अहमदिया कहती है कि रसूलुल्लाह के बाद नबी आएगा, ये तो आपने कालो भाई दावे टाइम में हो गया, तस्लीम टाइम हो किया गया है। सर, टाइम हो गया। कालू साहब, नीचे लोग कमेंट में तकरीबन 10 आदमियों का कमेंट पढ़ चुका हूं, सब ये कहते हैं कि कालू साहब से कहें कि जो बात आप कर रहे हैं उस पे कोई दलील खुदारा पेश करे अपने दावे पे। सिर्फ मेरी बात पे पकड़े हुए हैं और उसी के सहारे अपने आप को बचा रहे हैं और टाइम पूरा कर रहे हैं। इसका माना यह है कि कालू साहब को ना कुरान मजीद की आयत आती है ना हदीस आती है। कालू साहब, मेरे मुनाजरे का मकसद ही यही है कि सारी मिर्ज़ाइयत जो है जिसने दावे किए हैं वो गलत है, और गलत होने के लिए मैंने हदीस पेश की है, मैंने कुरान मजीद की आयत पेश की है। आपको तो चाहिए कि आप अपने दावे पे कुछ पेश करें ताकि हम भी माने। खुदारा इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने 50 मिनट में एक भी दावे में अपनी एक दलील पेश नहीं की है, ना अपना दावा पेश किया है। और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, आप पहले सीख कर आएँ, पहले मुकाबले के तर्ज पे आ जाएं मेरे भाई। आप यतीम हो चुके हैं इस मामले में, आपके पास कोई दलील नहीं है। मेरा वही दावा है, मेरा यही दावा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। आप इसको बेशक 50वां दावा मेरा कह ले, आप इसको मेरा बेशक 100वां दावा कह ले, बात वही है कि अब खातमुन नबीयीन है। इस पर कुरान मजीद की आयत भी पेश की है, इस पर 10 हदीसें पेश की है। अगर मेरी ये बात सही है तो इकरार कर लें, बस दजल से काम ना लें, छुपने की कोशिश ना करें। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो इसके मुकाबले में दलील लेकर आएं। मेरे मुकाबले, मेरे दलील के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश मत करें। खुदारा ये आप कहते हैं कि मैं अहमदी हूँ, आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, आप तो उन्हें क्या नाम है खूह में गिरा रहे हैं। दावा अगर आप पेश करते हैं उस पर दलील दे दें, और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह दलील नहीं है, ये आप बार बार मान चुके हैं कि मैं इसको रद्द नहीं कर सकता। ये तो सच है, जब सच है तो फिर क्या है। आई मेरी बात मेरे भाई। इसलिए मेरा जो दावा है उस पर दलील हदीस मुबारक मौजूद है। दावा अगर जी आप पेश सुभान अल्लाह, करते मुफ्ती हैं साहब तो सुभान खुदा अल्लाह। इस पर दलील दे दें। मुफ्ती आपका टाइम। साहब, आपको तब कुरान और हदीस का नहीं था पता जब आपने पहला दावा किया था? मतलब 1 घंटे में आपने दावा पेश किया पहले 5 मिनट में, और बाकी जो टाइम था उसमें आपने कुरान और हदीस सीख लिया और आपने अपना दावा ही बदल लिया। मतलब इतनी जल्दी भी कुरान और हदीस सीखा जा सकता है? क्या बात है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह रिकॉर्ड हो गया आज कि मतलब बंदा 55 मिनट में एक दावा पेश करता है, और दावा पेश करने के 55 मिनट में उसको कुरान और हदीस भी आ जाता है। तो इतनी जल्दी मुझे तो नहीं कुरान और हदीस आ सकता जितनी जल्दी आपको कुरान और हदीस आ रहा है। या आप कहें कि मैंने जो दावा पहले पेश किया था मुझसे गलती हो गई है। अब देखते हैं, मैं आपके सामने एक इबारत पेश करूंगा, आपकी सारी बातों का वो रद्द कर देगी। फरमाते हैं कासिम ननोतवी साहब, सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीन बाएं माने है कि आपका ज़माना अंबिया साहब के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं।
मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तकद्दम या ताख़िर ज़माना में ज़ात कुछ फजीलत नहीं, फिर मकाम मदामे वाला कि रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है। फिर फरमाते हैं अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी ससम भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत महमदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। मुफ्ती साहब, जो पहला दावा था वो दुरुस्त था। अब जो आपने 5-6 दावे पे दावा किया है ना, ये गलत है और ये आपने अपनी बात को रद्द किया है। जिसको मैंने तस्लीम किया आपने खुद अपनी बात को रद्द किया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप माफ़ी मांगे, माजरत करें कि मुझसे जो पहला दावा था वो गलत हुआ और अब नया दावा पेश करें ताकि उस पर बात करें। दावे पे दावा करने वाले बंदे से ये नहीं होता कि आप एक दफ़ा एक दावा पेश करें, दूसरी दावा तो ये तो आप मुनाजरा हार चुके हैं। जब आप अपने दावे से फिर जाते हैं, जब आप एक दूसरा दावा पेश कर देते हैं तो आप मुनाजरा हार जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये आपको पता नहीं मुनाजरे कहाँ से आपने सीखे हुए हैं, लेकिन ये मुनाजरे का असूल है कि आपने जो दावा करना है अगर उसके मुकाबल पर फिर आप दूसरा दावा कर देते हैं तो आप मुनाजरा हार जाते हैं। आपने तो उसके खिलाफ जी दावे पेश कर दिए हैं। सुभान अल्लाह बकल भाई। अच्छा, अब ये लास्ट टर्म है। कालू साहब, एक मिनट लास्ट जुबैर साहब, टर्म में चलें। हाँ जी, लास्ट टर्म। ये मेरा टाइम के लास्ट साथ बाकी, उनका तो नहीं बचता है ना, पहले नहीं, मैंने उनका बात बचता शुरू है। की थी। नहीं नहीं, 5 मिनट। हाँ, तो पहले आपने शुरू की तो आकर उनका ही आएगा ना। वैसे भी अभी 5 मिनट पे हमने शुरू किया था मुनाजरा। जी, कैरी ऑन। अच्छा ठीक है, अभी टाइम है। कालू साहब, आपने कहा कि मैं अपने दावे से फिर गया हूँ, तो मेरी बात सुनिएगा। मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ख़ातम का माना उन्होंने ख़ुद बयान किया है। मेरी बात नहीं मान रहे ना, तो कम से कम अपने ही बड़े की बात मान ले। मिर्ज़ा साहब ने तरियाकुल क़ुलूब सफ़ा 157, ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा 479 पे लिखा है, ख़ातम का माना ख़ातम ही होता है, उसके बाद कोई आता नहीं है, वो आखिरी होता है। उन्होंने कहा है कि मैं ख़ातमुल औलाद हूँ, कि जब मैं पैदा हुआ मैं अपने वालिदैन का ख़ातमुल औलाद हूँ। ओ कालू साहब, मेरी नहीं माननी है तो कम से कम अपने बुज़ुर्गों की मान लें, जिनके लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैं अपने वालिदैन के लिए ख़ातमुल औलाद हूँ। और ख़ातमुल औलाद का क्या माना है कि मेरे बाद और कोई औलाद नहीं है, मैं ही ख़ातमुल औलाद हूँ। अगर आप ये बात करते हैं ना, तो जाके वहाँ पे अपने बड़ों की किताबें देख लें। उन्होंने ख़ातम का जो माना पेश किया है वो ख़ातमुल औलाद पेश किया है। मुनाजरा आप हार चुके हैं, और हारने की सबसे बड़ी दलील यही है कि आपने पूरे टर्म में, जितने भी टर्म आपके आए हैं, उसमें आपने अपने दावे पर एक दलील पेश नहीं की। आपने कासिम नानोतवी साहब की बात की, मैंने उसके बदले में मिर्ज़ा साहब की बात की है। लेकिन जहाँ मैंने 10 हदीसें सुनाई, जहाँ मैंने कुरान मजीद की आयत सुनाई, उसके मुकाबले में आपने एक भी हवाला पेश नहीं किया। मेरा दावा उधर ही है। मैंने शुरू ही में ख़ातमुन नबिय्यीन की आयत पढ़ी थी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन ही पे चल रहा हूँ। मैंने ना नुज़ूल ईसा पे बात की है, ना मैंने रफ़ा समा हज़रत ईसा की बात की है। उसी ख़ातमुन नबिय्यीन के ऊपर खड़ा हूँ, और वो यही है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। और ये बात मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिख चुके हैं कि जी, ख़ातम जो सुभान होता है अल्लाह। ना, वो यही होता है। जुबैर साहब, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, ये एक और नया दावा। मुफ्ती साहब, आपको शायद नहीं पता, तो जो है ना वो मुनाजरे के असूल पढ़ लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक शख्स जो एक दावा पेश करता है ना, तो अगर उसके ख़िलाफ़ दूसरा दावा वो खुद ही पेश कर देता है तो वो मुनाजरा हार चुका होता है। मैंने जो दावा पेश किया था, मैं शुरू से लेकर अब तक अपने दावे पर कायम हूँ, मैंने दावा नहीं बदला। जबकि आप अपने दोस्तों से गवाही ले लें, नीचे कमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, कमेंट से किसी शख्स को उठाकर देख लें और रिकॉर्डिंग सुन लें कि आपने 6 दावे किए हैं, और आपने जितने भी बाद में दावे किए हैं आपके पहले दावे के ख़िलाफ़ थे। मुफ्ती साहब, तो ये आपकी हार, अभी भी आपको नहीं लगता कि आप हारे हैं? अभी भी आपको लगता है कि आप हक पर हैं? तो ठीक है, आपको लगता रहे फिर। वो शैतान को भी आज तक लगता है कि वो हक पर है। कब से दुनिया पैदा हुई और कब से है वो, तो उसको तो लगता है वो हक पर है। बात ये है कि आप अपने दावा, पहला जो दावा किया था, बात उस पर होती है मुफ्ती साहब, और उसके खिलाफ खुद ही आपने जो है ना अपनी दलीलें पेश कर दी, और खुद ही आप हमारा दावा आपने पहले तस्लीम किया। उसके बाद आप अपने दावे के खिलाफ लड़ते रहें, झगड़ते रहें, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप इस बात को आज तस्लीम कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी है। आप ये बात आपने तस्लीम की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी ने आना है। आपने इस बात को तस्लीम किया है, और यही जमात अहमदिया का दावा है।
اب آپ کہیں مرزا صاحب نے یہ لکھا، مرزا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب جو آپ نے دعویٰ پیش کیا تھا، اب خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، اس کے آخری معنی کریں، بلند معنی کریں، جو دل کرتا ہے مرزا صاحب کی کتابوں سے سارے معنی لے آئیں، ہم مانتے ہیں تو مرزا صاحب نے لکھے ہوئے، ہمیں رسول اللہ کی خاتمیت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو ہے، ہمیں تو نہیں ہے۔ اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حقیقی معنوں میں جو خاتم النبیین ہونے کے معنی تھے، آپ نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہے، لیکن ان معنوں میں کہ جس کی رسول اللہ نے جی خود سبحان پیش گوئی اللہ کی ہوئی کالو ہے۔ صاحب سبحان اللہ. جی جزاک اللہ۔ چلو جی اینڈ اچھا ہو جی گیا. کالو صاحب میں نے تو خاتم النبیین کا معنی اچھا کیا تھا اور شروع جاوید صاحب ٹائم جی کے حساب سے اب گفتگو ختم ہو چکی ہے، جی تو اب اس پہ مزید کوئی گفتگو کرنا میرا خیال مناسب نہیں بنتا. بے شک۔ کوئی میاں صاحب کوئی کمنٹ لینا ٹھیک ہے چاہتے سر. ہیں؟ نیچے بندے بیٹھے ہم سے کمنٹ وغیرہ کوئی کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ میرا تو خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے پاس رکھے اپنے اپنی رائے جو ہے. تو اگر ڈبیٹ سے ہٹ کے کوئی وہ آپ کی لائف کے حوالے سے اور ڈسپلن کے حوالے سے کوئی کامنٹ دینا چاہتا ہے تو وہ لے لیں، میاں لیکن صاحب ماشاءاللہ ڈسپلن صحیح تھی، کمنٹ میں نے نیچے بالکل احتیاط بالکل خیال کیا نیچے، میں نے کہا کوئی بھی ایسا کمنٹ نہ کرے، بار بار نیچے میں خود دیکھ رہا تھا نہیں وہ اور آپ کے ایک الحمدللہ آئی لیوسین جو تھے وہ کوئی پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر میں لیا نے ہوتا وہ آپ کے میں نے بلاک کیا اس کو، کمنٹ میں نے میوٹ کیا اس کو۔ وہ نہیں کنٹرول میں رہا آپ کے. بہرحال آپ اچھا چلے ہاں جی ورنہ میں الحمد اس چیز پہ بڑا کوئی یقین مسئلہ کریں، نہیں، بار بار کوئی لکھ بھی مسئلہ رہا چلے اتنا تھوڑا بہت تو پھر ہو رہتا ہی ہے، کوئی ایسا بات نہیں. تھا۔ تو زیاد آپ بھائی یہ اپنے موجود ہے آپ؟ لائف کے حوالے سے ڈسپلن کے حوالے سے بات کر لیں، باقی جو انہوں نے صاحبوں نے گفتگو کی ہے وہ لوگ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس پہ کامنٹ لیں گے تو یہاں پہ فساد ہو جائے گا. یہ جی میرا جی جی۔ مشورہ، میں نے کبھی نہیں لیا اور دوسرا اس میاں بات. صاحب کل مفتی صاحب بھی ادھر ہے، کل کس ٹائم پھر ٹائم فکس کر لیں، لیکن کل ٹائم میرا تھوڑا خیال ہے سا زیادہ اب ایک مناظرہ آپ ہماری لائف پہ آئیں نا تو وہاں بیٹھ کے کرتے ہیں. کل آپ ہمارے پاس آئیں اسی ٹائم. میں مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ ہاں تو انشاءاللہ آج آپ نے ماحول دیا، کل ہم آپ کو ماحول بنا کے دکھائیں گے. چلیے اس میں بہتر نا ہے زیاد۔ ایسا ہے نا، اس پہ ایسا ہے نا حسن بھائی، نیچے جو ہمارے دوست ہیں نا، مثال کے طور پر یہ دیکھیں ہمارا ایک دوست ہے راجہ جاوید صاحب ان کا نام ہے، اسی طرح اور بھی کافی دوست ہیں. میں جہاں بھی بات کرتا ہوں یہ ساتھی طے کرتے ہیں، یہ جہاں بھی طے کریں گے میرا مناظرہ آپ کے بروڈ پہ ہو جس کے بروڈ پہ بھی ہو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. زیاد بھائی اگر موجود ہیں تو تھوڑا سا مائک اوپن کریں، جی جی میں موجود ہوں. کیا کمنٹ ہے ماشاءاللہ جی زیاد بھائی اس بارے میں؟ کمنٹ میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے کسی کے لینے ہیں تو لے لیں. اور ساتھیوں کو لینا ہے نیچے سے یا نہیں لینا؟ آپ اجازت دو میاں دیکھ لے لیتے ہوں زیاد بھائی۔ میاں جی صاحب سے پوچھ میں لیں. نے میاں صاحب آق صاحب آپ کو عرض کر دیا، میرا اس معاملے میں زیاد صاحب کو پتہ ہے الحمدللہ کافی تجربہ ہے. چلے چھوڑ دیں کمنٹ، نہیں نہ لیں کوئی بات اگر نہیں. آپ ہمارے اس جو گفتگو وہ پہ ساتھی ہیں ان کامنٹ کے لیں کمنٹ گے خود تو بخود آ چکے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہاں جی وہ بدمزگی بنے گی. وہ لکھ رہے ہیں. ہاں وہ لکھتے رہیں، لکھنا ان کا حق ہے، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ نہیں سکیں گے. نہیں تو کوئی بھی غلط کرے گا اتاریں گے انشاءاللہ. میاں صاحب آپ وہ بالکل اس بارے میں نا سوچیں کہ کوئی نہیں، ادھر آ میاں کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمنٹ لینے ہی نہیں ہے بالکل ہی. نہیں میں اوپر آ کے رہنے اگر دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اوپر آ نہیں کے کوئی دہرے حاق صاحب ایک منٹ میری سنیں. حسن صاحب وہ ان کی موجودگی میں نہ کریں، وہ چلے جائیں گے، بعد میں جو مرضی کر لینا. ٹھیک ہے ہاں بالکل ان کی موجودگی میں نہ کریں. چلے میں نہیں جی لیتا جی جو بھائی لیں مت بولیں، ٹھیک ہے کوئی فی الحال اس تو پہ بھی باقی بات پہ نہ کوئی کریں۔ بہرحال کسی طرف سے حاق صاحب اوور آل الحمدللہ کافی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے. سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ گفتگو ماحول بہترین میں ہو، کسی قسم کی کسی کی دل آزاری نہ ہو، السلام کیونکہ یہ علیکم ورحمۃ اللہ. ایک منٹ حضرت وعلیکم مائک وعلیکم میوٹ دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی جی مذہبی گفتگو کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہاں کا ماحول جو ہے نا وہ اس گفتگو کے سٹینڈرڈ پہ ہو، خاص کر کے صحیح جہاں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں پہ مقصد ہے کہ اوپر بھی مہذب ماحول ہونا چاہیے اور نیچے بھی. اور الحمدللہ زیاد صاحب کو پتہ ہے میری لائف پہ یہ آتے رہے ہیں اور بہت لوگ آئے ہیں، بلکہ مناظروں کے لیے میاں صاحب آج اس لائیو کی بات کرنی ہے، اپنی کی نہیں کرنی.
नहीं नहीं, मैं अपनी के को नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने माहौल ये कायम रखा हुआ है जिसकी वजह से लोग आते हैं। तो अगर आप माहौल कायम रखेंगे तो इंशाल्लाह लोग आते रहेंगे। नहीं, अगर आपको आप मियां साहब कैसी लगी है? अच्छा मियां माहौल साहब कैसा लगा? आपने वो मुनाजरे शुरू कर दिए हैं, डिबेट शुरू करवा दी है अपने चैनल पे? और नहीं, आपके अभी नहीं, ब्रॉड- अभी नहीं शुरू किया, अच्छा ठीक। अभी नहीं शुरू किया। तो माहौल ओवरऑल बाकी ब्राडों से बहरहाल बेहतर है। नहीं, मियां बल्कि साहब कैसा लगा माशाल्लाह? मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो बाकी लाइवों पे मैं देखता रहता हूँ ना, वहाँ से 100 दर्जे ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, आपका कंट्रोल है। तरीका ये मियां साहब होना चाहिए गुफ्तगू का कि आवाज बिल्कुल इखलाक के दायरे में रख के। बिल्कुल, हमारी तरफ से तो कोई आपको शिकायत नहीं, टाइमिंग में जावेद साहब को या किसी को कोई मैनेजमेंट में जो नहीं मियां हमारे मियां जिम्मे साहब ड्यूटी थी। नहीं आप माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं मियां साहब, आपने ड्यूटी आपकी अपनी जो है वो आसान अंदाज से निभाई है, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यूसुफ भाई क्या हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ठीक ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। देखिए यूसुफ साहब, यहाँ पे ये सबसे पहले बात मैंने की है कि ये कंट्रोल रखे। तो ये जब हसन साहब ये सियार को ले लो, हसन साहब सियार को ले लो। आक साहब ने ये इख्तियार अपने हाथ में रखा है और उन्होंने अपने भाइयों को दिया हुआ इख्तियार, तो वहाँ पे मेरा तो कोई इख्तियार नहीं कि मैं किसी को। और दूसरा यहाँ पे अभी मैंने ये सारी लाइव रिकॉर्ड की है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें से स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगा। तो अगर 10 आपकी तरफ से ऐसे थे और एक हमारी तरफ से, वो भी इंसान है, फरिश्ता नहीं है, तो वो गलती कर रहा है तो मैं उसे ठीक नहीं कहूँगा, वो गलत कर रहा है। क्या उसका वतीरा बन गया हुआ है, वो जहाँ जाता है वो ये हरकत करता है। आप उसे ब्लॉक कर दें, जिस भी जगह पे जाए ब्लॉक कर दें। मैं नहीं ब्लॉक यूसी भाई मुझे पर्सनल बता दे कौन है बंदा वो। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जहाँ भी वो आपके हो ना, तो ब्लॉक कर दे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये है कि उसको आप एक वार्निंग आप अपनी तरफ से दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि वो आपके पास बैठता भी है। उसको एक वार्निंग आप अपनी तरफ से दे दें कि अगर उसको नहीं बर्दाश्त होता तो वो ना जाए, क्या ज़रूरत है कहीं जाके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यही चीज़ आप अपने भाइयों से भी कह दें कि अगर आपको कहीं नहीं बर्दाश्त होता तो आप बिल्कुल ना जाएं वहाँ गुफ्तगू करने। बिल्कुल ऐसे ही मैं, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन एक जैसे होने चाहिए सबके लिए बराबर है। हाँ, जब गुफ्तगू चल रही है, कोई बंदा ऊपर बात कर रहा है तो फिर किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए नीचे बैठ कमेंट करना। मैं कहता हूँ जी, बदबख्त इंसान है वो जहाँ पे अल्लाह और उसके अंबिया की और रसूलों की और उसकी कुतुब की बात हो रही है और वो नीचे खबासत कर रहा है। मैं तो, लेकिन होता पता है क्या, वो आके प्रवोक करता है। यूसुफ साहब देखे, ये फिर थोड़ी सी मेरी बात सुने, ये फिर हिम्मत की बात होती है। आपने देखा ना, मैं तो कमेंट म्यूट कर देता हूँ, चाहे बंदा एक भी ना रहे, खसमा नु खाए। मैं अल्लाह और उनके रसूल की गुफ्तगू हो रही है तो ये जब बदजाता नू रखा विच, मैं तो कट के बाहर मारना, चलो जाओ, नहीं वेखनी ना वेखो। ज़रूरत ही नहीं हमें ऐसे लोगों को बीच में बिठाने की जिन्होंने कोई अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात नहीं सुननी। तो वो जाएं अपने ज़हन के मुताबिक, जहाँ महफिलें वहाँ बोलने की। इस बंदे ने एक क्लास वार्निंग तुसां देनी है, ठीक है ना, उस तो बाद ਇਹਦਾ बंदोबस्त कर लेंगे। जी भाई आप बोलें, आप क्या बात करना चाहते हैं? मियां साहब आप बैठे एक मिनट, अच्छे कमेंट लेते हैं, भाइयों से पूछते हैं, जरा सा बैठे आप। ये ADV चौधरी साहब काफी टाइम से बैठे हैं इधर, इनको मौका दे दे, क्या कहना चाहते हैं? बात करें, मिसमिल्लाह करें जी, मिस एडवोकेट साहब मिसमिल्लाह करें, बोले। जी किबला मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बाकी दोस्त जो नमिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह किबला मुफ्ती साहब ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई है, तो अल्लाह ताला इनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए।
کوئی بھی ہوتی ہے بات مناظرے کے حوالے سے میرے ناقص علم کے مطابق تو وہ دلیل پر ہی ہوتا ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ دوسرے کا اپنے میں کوئی دعویٰ کروں تو اس پہ دلیل نہ دوں، میں دوسرے کو بس رکھوں۔ تو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، جتنی میں نے سماعت کی ہے، تو اس میں مفتی صاحب تو جتنے بھی قرآن و حدیث کے حوالے دے رہے تھے، تو دوسرے مصروف نینڈ پہ جو ایک ہی حوالہ دیا ہے وہ بھی قاسم ننوتوی صاحب کا دیا ہے، قرآن و حدیث سے ایک بھی حوالہ نہیں ہے ان کا۔ تو مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں رہیں۔ تو یہ اتنا بڑا یہ ایک جس پہ بات ہو رہی تھی ٹاپک پہ، تو بہت بڑا اور بہت حساس ٹاپک ہے، تو اس پہ دلیل سے ہی کوئی بھی جس سائڈ سے بھی آئے بندہ کم از کم یہ تو ہو کہ وہ دلیل سے بات کرے۔ اب 1 گھنٹہ یا جتنی دیر کا مناظرہ ہے اس میں صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، وہ نہیں ہے کہ وہ کم از کم اپنی، میں اگر پیش کروں میں اپنی دلیل پیش کروں، نہ کہ میں دوسرے کو آپ نے یہ کہا۔ میرا بھی تو ایک دعویٰ ہے نا، 2 بندوں کا دعویٰ، ایک اور کر رہا ہے ایک اور کر رہا ہے، ایک اپنے حساب سے اپنے مطابق دلیل دے گا، دوسرے کو چاہیے کہ اپنے دعوے کی دلیل دے، نہ کہ دوسرے کے دعوے کو پکڑ کے بیٹھ کے اب یہ کہا اب یہ کہا۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے تحمل اور بردباری سے سنا ہے، اور جو اپنی گفتگو فرمائی ہے بڑی دلیل کے ساتھ مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، ان کے علم و حلم میں اضافہ عطا فرمائے۔ بہت تاجدار اعلیٰ، ختم زندہ زندہ باد باد۔ زندہ باد۔ نیچے اپنے سہیل صاحب بیٹھے ہیں، صبر کر، نیچے بھائی یہ کمنٹ لکھ رہا ہے کہ بھائی جزاک آپ نے اللہ چودھری صاحب، جزاک اللہ، مہربانی آپ حضرات دعا کریں، دعا کریں، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب ایک منٹ، وہ نیچے حمدی ہوئی حضرات میسج کر رہا ہے نیچے کمنٹ میں کہ آپ نے سارے اپنے بندے بٹھا لیے۔ بھائی میں نے ایک اور بندہ بٹھایا ہے آپ کا، نیچے سہیل صاحب بیٹھے ہیں۔ سہیل صاحب مائک اوپن کریں، بتائیں۔ ہاں جی، السلام علیکم جی۔ جی میں کس حوالے سے گفتگو کروں جی؟ آپ نے سنا جو اچھا حق صاحب ایک منٹ، یہ ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں یہ ویسے نام رکھا ہوا ایڈوکیٹ یا ایڈوکیٹ ہیں بھی؟ یہ ایڈوکیٹ ہیں، مطلب کہ ریئل یہ مطلب جی ایڈوکیٹ؟ بالکل اچھا جی۔ اچھا، چلے انہوں نے ایک بات کی ہے دعوے کی حیثیت سے، تو تھوڑا بہت خاکسار کو بھی علم ہے یہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایڈوکیٹ صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی دعویٰ کرتا ہے نا تو مدعا علیہ جو ہے وہ جواب دعویٰ دیتا ہے اور اس کے دعوے کو رد کرتا ہے۔ وہ دعوے پہ دعویٰ مخالف نے نہیں کرنا ہوتا، اس نے تو جواب دعویٰ رد کرنا ہوتا ہے۔ وہ مفتی صاحب نے ان کا حق تھا، انہوں نے دعوے کیے، جو ان کا جواب دعویٰ دینے والا مدعا علیہ تھا اس نے جواب دعوے دینے تھے، انہوں نے ان کی ہر جو مقصد ہے کہ بات تھی اس کا رد کرنا تھا، ان کی بات پہ کوئی دعویٰ تو نہیں نہ کرنا تھا۔ تو ذرا اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس نے ہمارے بھائی نے قانونی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، کوئی انسان ہے، کوئی بندہ ماشاءاللہ جی میاں صاحب، قانونی حوالے سے دعویٰ کرتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، دوسرا جو مدعا علیہ ہے، مدعا علیہ نے اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے بھی دلیل سے بات کرنی ہوتی ہے، ایسے نہیں کہہ دے گا کہ آپ نے یہ کہا، آپ نے نہیں یہ جی کہا۔ نہیں، وہ ایڈوکیٹ صاحب یہ معاملہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اصل میں میاں صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بات آپ کے منہ سے نکل تو گئی ہے، آپ اصل میں وہ نکالنا نہیں چاہتے تھے لیکن نکل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دعوے کے جواب میں جواب دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کا رد ہوتا ہے، تو ذرا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ دلیل کے کے مناظر ساتھ میں ہوتا کون ہے، سا جواب دعویٰ پیش کیا؟ اور یہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ میاں صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں۔ ایک بندہ بات کرے، ایک بندہ، دلیل کے ساتھ ہو۔ ایک بندہ بات کرے پلیز۔ زیاب بھائی میاں آپ صاحب کچھ نہیں ہوتا، دعوے بات کے کر رہے ہیں، جواب کرنے میں دو، آپ نے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ جواب دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کا رد کیا جاتا ہے، آپ کے مناظر نے کون سا جواب دعویٰ پیش کیا تھا، یہ بتائیں گے آپ مجھے؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نا، تو جب جواب دعویٰ ہوتا ہے تو اس میں ایشو فریم ہوتے ہیں، اور جو ایشو فریم ہوئے ان ایشو کے انہوں نے رد دیا کہ آپ جو ہے جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ہماری فیور میں ہے، تو وہ اس کو کس لیے جو اس کو ٹالتے؟ جواب یہ دعویٰ بات تو دیتے نا، جواب دعویٰ دے کر پھر کہتے کہ آپ کا دعویٰ تو ہمارے خلاف ہے ہی نہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ نے گھنٹہ پورا کیا بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے اور دوسری بات میاں صاحب، ایک گھنٹہ کیا ایک بات جو سنایا؟ اب سب سے خوبصورت بات آج ہوئی ہے نا جی، جی جی وہ سب لوگوں نے نوٹس کر لی ہوگی، وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کی جماعت کا دعویٰ تو یہ ہے، عقیدہ تو یہ ہے، اجراء نبوت کا کہ نبوت جاری ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ کے مناظر فرما رہے تھے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بس ایک نہیں آنا جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ماشاءاللہ آج تو بس ختم ہو گئی کہانی ادھر۔
آج آپ جرائے نبوت والے اپنے عقیدے اور دعوے سے ماشاءاللہ دستبردار ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے آج کے مناظرے کی۔ باقی تو ہاں چلو چلے بعد کی بات ہے نا، کیا کس نے دلیل دی کس نے سب نہیں دلیل دی۔ میرے نظریے کے مطابق سب سے اجازت بڑی اگر دیں بولنے کی تو ایک آخری بات میں کر لوں۔ جی جی میاں میرے صاحب، نظریے کے مطابق سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ جی میاں صاحب بالکل ایگری۔ باقی یہ گفتگویں تو مقصد ہے کافی عرصہ سے اور 2 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو لیکن ایسا ماحول ہونا چاہیے گفتگو کے لیے۔ نہیں انشاءاللہ میاں صاحب ایسا ہی ماحول رہے گا، پھر بھی انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے پہلی اور بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ سب کو، بڑی اچھی محفل رہی انشاءاللہ شکریہ پھر میاں صاحب، دیکھتے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہیں۔ میاں جزاک صاحب بہت شکریہ۔ شکریہ میاں صاحب، شکریہ۔ دیکھیں اللہ جی، جی، جزاک میاں اللہ۔ میاں صاحب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بندہ کامنٹ کرے، وہ اس لیے کہ جو کنفیوژن ان کے مناظر نے پیدا کی تھی، یہ چاہتے تھے کہ وہ کنفیوژن میں ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اصل میں مناظرے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر لوگوں نے کوئی کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے، کیا ان کے بات سمجھ میں آئی ہے، تو اگر آپ کامنٹ ہی نہیں لیں گے مناظرے کے بعد اور لوگوں کو سوچنے دو جو سوچتے ہیں، اور یہ تعریفیں کریں جی کہ وہ جو ہوسٹ تھا وہ بہت اچھا تھا اور ٹائم کیپر بہت اچھا تھا، اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مفتی صاحب نے بار بار انوائٹ کیا کہ آپ اپنی بات پیش کریں، انہوں نے تو ایسے مرزا صاحب کو سائڈ پر رکھا جیسے کہ مرزا صاحب کو وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اگر اب بھی یہ کہیں جی کہ ہمارا وہ دعویٰ جواب نہیں آیا تو ہم نے کیا جواب پیش کرتے، تو وہ ان کی اپنی مرضی۔ بہرحال ضیاء بھائی نے باقی جو بات ہے وہ کر دیا، وہ صحیح ہے۔ حضور اگر مجھے اجازت دی جائے تھوڑا، میں ان کا جو اگر ابھی وہ چلے تو گئے ہیں، اب میں قانون کی جو وہ بات کر رہے تھے، قانونی حوالے سے پہلے آ جائیں۔ قانون بھی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کسی نے اس دعوے کو رد کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کے کرے گا نا، یہ تو نہیں کہے گا تم نے یہ کہا تم نے وہ کہا، وہ اپنی دلیل دے گا۔ ایک بات جہاں تک مناظرے کی بات ہے، مناظرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا بھی کوئی دعویٰ۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام میں یہی ہے۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ بالکل ہمارا بنیادی ایمان کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے، ان کا دعویٰ اور ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آخری نبی نہیں ہے، بعد میں نبی آنا ہے۔ اب تو مفتی صاحب کی بلا مفتی صاحب نے تو یہی اس پہ اپنے دعوے پہ دلیل دینی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے دعوے کے حق میں دلیل دینی ہے، جبکہ وہ دعوے میں ان کی ایک بھی پوری گفتگو میں موصوف کی قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک بھی دلیل نہیں ہے، جتنا بھی ان کو ٹائم دیا گیا ہے۔ وہ یہی گنتے ہیں جی، ایک دعویٰ کیا، 2 6 7 5، وہ بس اسی میں رہے ہیں۔ انہوں نے مفتی صاحب کے جو دعویٰ ہے اس کے رد میں یا اپنے دعوے کے حق میں ایک بھی دلیل نہیں دی۔ آخر میں جو دلیل دی ہے وہ قاسم نانوتوی صاحب کی ہے۔ قاسم نانوتوی صاحب کا جو وہ حدیث نہیں ہے، دعوے کی کوئی بھی دلیل ہے اسلام کے یا مناظرے کا یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو مدلل گفتگو اور دلیل دی جائے، جو کہ وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ ہم اب میرا خیال ہے جس طرح قبلہ راجہ صاحب نے کہا کہ کومنٹس لینے چاہیے، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے یہ کہہ جائے واضح، اب اس کی بات جو بھی ہے وہ واضح نہیں کر سکا، تو اب بندہ آ کے کہ جی کومنٹ نہ لیں، بس ایک دوسرے کی تعریف کریں، جی مناظرہ اچھا ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ گفتگو ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے مناظرے کا؟ یہ نا کوئی کم از کم نتیجہ عوام کو بھی تو پتہ چلے نا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ صرف ایک دوسرے کی ہم نے تعریفیں کروانی ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ عوام پہ اس پہ امپیکٹ کیا بنا، کسی نے کیا سیکھا ہے اس چیز سے، اس کا نتیجہ بھی تو کم از کم نکلنا چاہیے۔ باقی قبلہ علامہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ تھوڑا ٹائم ہمیں بھی دے دیں۔ بالکل دیتے ہیں بابر صاحب، ایک منٹ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ جی، ایڈوکیٹ صاحب بہت اعلیٰ ماشاءاللہ۔ جی اپنا راجہ صاحب آپ کی اپنی بات پوری کی، ابھی ٹائم دیتے ہیں، شارپ شوٹر بھائی آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی جی دیں ٹائم، پہلے بابر بھائی ہم نیچے چلے جاتے ہیں، آپ دوسرے بندے اور چلے بندے لیں نا نیچے سے، چلے بابر اور ان کی کمیونٹی سے کوئی بندے ہیں تو ان کو بھی لیں۔
मेरी जगह चलो किसी को लेते लेना हैं। आप ले सकते हैं हसन भाई। जी मैं लेता हूँ, मैं लेता ये हूँ। बाबर साहब की राय ले लें, फिर जी शार्प बाबर शूटर साहब। साहब कैसे से जुबेद मिलेंगे। भाई ठीक ठाक हैं? जी वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त दुआएं ठीक हैं? आपकी। मैंने कहा जुबेद भाई कल जो हमने बातें की थी इनसे जी दूसरी बैठ के, कुछ दावल दोस्तों को मैं क्लियर करना चाहता एक बात कि ये कहते हैं जी कुरान और हदीस दोनों चीजों को हम मानते हैं। कल जुबेद भाई 2 घंटे तक एक बंदे को हदीस के बारे में कहते रहे, वो कहता है हदीस को छोड़े कुरान में साबित करें। जब आप लोग कादियानी कहते हैं कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं, आप सिर्फ कहा करें यार हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। जहाँ फंसने लगेंगे ना फिर हम हदीस को मानते हैं, जहाँ हमारी टांग छूट जाती है हम कुरान को मानते हैं। तो ये इनका जरा माइंड क्लियर करें दुनिया का कि यार ये लोग जहाँ पे भी फंसते हैं ना। अब कल जजुआ साहब थे एक, वो फंस गए थे जुबेद भाई के पास। इन्होंने क्या किया, शोर डाल के जजुआ को बाहर फेंका और दूसरे बंदे को लेके आ गए। ये चीजें हमें, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इनकी, इंशाल्लाह ताला ये सारी हाईलाइट करनी है हमने थोड़ी सी। जितनी रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी ना सब एक एक करके इनकी ब्रोड पे जाके फेंकेंगे। हम बाबर कोई बदतमीजी नहीं करते, कोई किसी बाबर किस्म भट्ट की भाई, बात नहीं करते। बाबर भट्ट बोल, बात लंबी हो जाएगी। काफी लोग नीचे वेट कर रहे हैं, कमेंट दें आज की जो नजर हुआ है इस बारे में आप बता दें। आपको पता है मतलब यहाँ पे हम लोग कोई चीज दफा करने आते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। जो जुबेद भाई ने बातें की हैं वो सबको पता चल गया यार किसके पास क्या इल्म है किसके पास नहीं है। रोड बड़ी जबरदस्त चली है, कोई किसी ने थोड़ी बात तो चलती है ना टुक टुक, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत जबरदस्त गुजरा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी। शार्प शूटर में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे सुहेल साहब हैं, शार्प शूटर भाई से पहले सुहेल साहब को टाइम दें। शार्प शूटर भाई आप इजाजत देते हैं? और बिल्कुल जी, बिल्कुल सुहेल साहब को टाइम हाँ दे, बिल्कुल। उनको टाइम दें क्योंकि वो उनकी जमात से हैं, तो उनको पहले मौका दें, फिर हम नहीं, इनकी जमात से शार्प जितने शूटर लोग लेते हैं ज्यादा अच्छा है, उनका भी आप थोड़ा सा ले लें। जी हाय। जी। हमारे 2-3 बंदे बात कर चुके हैं ना, तो अभी नहीं उनको मौका और दें। या भाई कोई टेंशन नहीं। चलें जी, मुझे नहीं पता था शुएब भाई का ना। चलें शुएब भाई आप आ जाएं। जी सुहेल साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी तमाम भाइयों को जी। अच्छा, मैं तो बस अपना एक छोटा सा कमेंट ही देना चाहूँगा, ये जो बात हुई है इस हवाले से, अगर इजाज़त है तो मैं दे दूँ। जी जी बिल्कुल इजाज़त है जी, इजाज़त है। अच्छा जी, मैं एक कम अकल आदमी हूँ, कम अकल जहन हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग जो बात कर रहे हैं कि अभी मैंने 2-3 दफ़ा फिर इस बात को कई लोगों से कहते हुए सुना कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं। मतलब एक तरफ इस जुमले को रखें और उसके बाद दूसरी तरफ फिर दोबारा इस जुमले को रखें कि जी उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है। मतलब ये दो बातें किस तरह एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, इनमें कितना बड़ा तजाद है। जमात का यही तो मौक़िफ़ है कि जी आप या तो अपने दावे को थोड़ा सा सीधा कर लें, आप ये कह लें ताकि एक तरह का कन्फ्यूजन या तजाद पैदा ना हो कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन हज़रत ईसा सलाम के बाद जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम आएंगे उसके बाद फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी का मुकाम मिल जाएगा जब उनकी वफ़ात हो जाएगी। मतलब ये दो चीज़ें बिल्कुल आपस में तसादुम टकराती हैं कि एक तरफ या तो अपने अल्फाज को थोड़ा सा इस तरह से कर लें कि उनमें तजाद पैदा ना हो कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम का आना भी आपके जुमले में या आपके अकीदे में शामिल हो जाए। बस मैंने ये अर्ज़ करनी थी क्योंकि 2-3 दफ़ा मैं यही बात सुन रहा हूँ कि जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं, उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहि सलाम का भी आना आप लोग मानते हैं। तो या तो अपने अल्फाज में कोई इस तरह का कोई जोड़ तोड़ पैदा कर लें कि ये दोनों बातें इकट्ठी एक जगह समा सकें। बस मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था। जी जज़ाकल्लाह सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। असल मामला ये है कि ये कन्फ्यूजन हमारी तरफ नहीं है, ये कन्फ्यूजन आपकी जमात के जो लीडरान हैं, मुरब्बियान, जो डिबेटर हैं, उन्होंने पैदा की हुई है। अब गौर से सुने, अकीदा जो मुसलमानों का है वो ये है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत के ओहदे पर फायज नहीं किया जाएगा, किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। ये है अकीदा।
اب یہ بیان مختلف الفاظ سے کیا جا سکتا ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لفظ کوئی بھی یوز کر لیں، الفاظ اور جملہ کوئی بھی استعمال کر لیں، عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اب آپ کی جماعت کے جو مربیان ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں کہ جب اگر کوئی ایک مسلمان آ کے کہتا ہے کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب عقیدہ تو اس کے الفاظ اس نے جو بھی استعمال کیے، عقیدہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. لیکن آپ کے مربیان کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی دیکھیں، آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، ادھر عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اور بالکل اسی بات کو ہی ابھی آپ نے ایڈریس کیا ہے. تو ہم یہ 1000 بار جو ہے وہ آپ کے مربیان کو بھی سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، آج آپ کو بھی بتا رہے ہیں. کہیں بھی ڈیبیٹ ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ الفاظ سنیں. عقیدہ پیچھے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. اب اس کا تضاد پیدا کر کے دکھائیں جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، شعیب علیہ السلام بھی آ جائیں، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے ہی آ جائیں. مجھے بتائیں اب تضاد کہاں پیدا ہوگا؟ کر کے دکھائیں تضاد پیدا. تو اصل میں یہ کنفیوژن آپ کے مربیان کی طرف سے پیدا کی گئی ہے. ہمارے عقیدے میں کوئی کنفیوژن نہیں. شکریہ جی. جی جزاک اللہ جی، آپ نے بہرحال، لیکن پھر آپ کو اپنے عقائد کے الفاظ جو ہے نا وہ بدلنے پڑیں گے. جو آپ الفاظ کہتے ہیں نا، یہ آپ نے بڑا تھوڑی سی عجیب سی بات کر دی کہ جی الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الفاظ ہی سے تو سارا فرق پڑتا ہے. الفاظ کو بیان کرنے سے ہی انسان دوسرے کی بات کا اندازہ لگا سکتا ہے. پھر آپ اپنے عقائد کے الفاظ بدل لیں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. جی سہیل صاحب، کیونکہ آپ کی بات کچھ معقول ہے، یہ بات آپ کی کچھ حد تک معقول ہے، لیکن اصل میں اس میں یہ بات ہے کہ ساری دنیا کیونکہ علماء ہر کوئی نہیں ہوتا. عام انسانوں کی تعداد، جی عام کم عقل فہم سننے والوں کی تعداد جو ہے نا ٹھیک وہ ہے. اس زیادہ حوالے ہوتی سے ہے آپ کی بات معقول ہے، میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. معقول بات کہ ہے آپ آپ کی، اپنے لیکن اصل عقائد میں کے الفاظ درست کر لیں، کیونکہ یہ تضاد ایک عام سننے والے کے لیے کنفیوژن پیدا کرتا ہے. یار یہ کی کر رہا ہے یار؟ ایک طرف کہہ رہا ہے لا نبی آبادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آنا مانتا ہے. یہ دو باتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکتی. اس بات کو آپ اپنے عقائد کے پھر الفاظ تبدیل کریں. بس وہی نا، الفاظ کا کھیل ہی تو آپ کی جماعت کے لوگ کھیلتے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے، حالانکہ آپ کی جماعت بھی جانتی ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنی. اب ایک عام بات ہے، زبان زدے عام بات ہے، تو اس میں اگر کوئی الفاظ کوئی اور بھی استعمال کر لے تو اس سے عقیدہ تو نہیں نا بدلنا. لیکن اگر کسی نے اس سے کنفیوژن پیدا کرنی ہو تو پھر وہ ایسے ہی الفاظ سے ہی کھیلے گا. بہرحال آپ کی بات بھی معقول ہے. شکریہ جی. جی مزید روشنی ڈالنا چاہیں؟ شارپ شوٹر بھائی. جی بالکل. السلام علیکم. بالکل ضیاء بھائی نے جو بات کی ہے، شعیب بھائی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے، جن کو نبوت عطا کی گئی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جن کو سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا اور جن کو آخر میں نبوت عطا کی گئی، وہ پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ان کے بعد کسی کو کوئی شریعت، کوئی نبوت نہیں دی جائے گی. تو اب کوئی آئے یا جائے اس سے کچھ بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نبوت ہی نہیں ملنی. اب آپ کے جو لوگ ہیں، جو مربیان ہیں، جو یہ تھوڑا بہت جو ہماری کتابیں کے 2-4 صفحے یاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان الفاظ سے کھیل کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بھئی لا نبی آبادی، حضور نے فرما دیا آنا خاتم النبیین لا نبی آبادی، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام آ کے بنی اسرائیل کی نبوت اپنی کو جاری نہیں کریں گے کہ بھئی بس اب میری نبوت دوبارہ سے جاری ہوگی اور ایک ٹائم میں 2 نبی ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. باقی جو مناظرے کے حوالے سے بات ہے، ماشاءاللہ جاوید بھائی تو بہت ہی مدلل انہوں نے گفتگو کی، بہت ہی زیادہ سارا قرآن اور حدیث سے، جبکہ آپ کی جماعت کا دعویٰ کہ ہم قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے ہمیشہ سے، کیونکہ وہ بات تو کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں.
بات قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اور قاسم نانوتوی صاحب کی کتابوں سے باتیں کرتے ہیں، اور جب مرزا صاحب کی کتاب سے کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو بھاگتے ہیں، نہیں 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 نہیں، مرزا صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنا۔ اب ایک جو اگر آپ نے کہا کم عقل ہیں تو میں بھی چلو کم عقل ہی صحیح، تو کیا آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ جن کو نبی سمجھتے ہیں، کیا ایک نبی اور غیر نبی کی تحریر برابر ہو سکتی ہے کیا؟ کہ آپ کے جو جاوید بھائی نے یہاں پہ دو ایک دی مرزا صاحب کی کتاب سے دلیل کہ بھئی انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی اور اس وجہ سے میں خاتم الاولاد ٹھہرا اپنے والدین کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں آئی ان کی اولاد۔ تو یہ تھوڑا سا اگر یہ سمپل بات اگر آپ سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے یہی دعویٰ قرآن اور حدیث تو سمجھ سے بالا تر ہے آپ احمدی حضرات کے اس سے، تو لیکن یہ جو مرزا صاحب کی تحریریں کم از کم وہ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 100 سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ میرے بعد اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرے وہ کافر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ یہ نبوت جاری کر کے قرآن کے دشمن مت بنو، اور پھر خود ہی کہا کہ میرے پہ وہی آتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو دعوی نبوت کرے خاتم النبیین آیت کے بعد وہ زندیق ہے، وہ مسلمہ قذاب کا بھائی ہے، تو مہربانی کریں میرے بھائی یہ بھی پڑھیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ اگر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر ایک بندہ یہ باتیں کہہ کے تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے ایک ٹائم میں مجھے گرمی بھی لگ رہی ہے اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے؟ بہت مہربانی۔ اچھا مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ 1 منٹ بات کرتا ہوں پھر میں نے جانا ہے۔ جی مس یہ نیچے ٹروتھ سیکر صاحب ہیں، یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز کی دلیل دیں۔ ٹروتھ سیکر صاحب اوپر آ جائیں تو میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، اوپر آ جائیں۔ ہاں آ ٹھیک جائیں ہے، بھائی۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، میری بات سنیں۔ چلیں وہ مناظرے پہ تو میں نے بات نہیں کرنی، اب جو ہو چکا آپ لوگوں نے سن لیا۔ آخر میں قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے کی، اور کل مجھ سے ایک آدمی نے امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، دونوں کی بات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ چلیں آپ وہاں سے، وہ ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے حوالہ دے رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ان دونوں سے فیصلہ کروانا ہے، ان دو سے کروا لیں۔ جو عبارت آپ ان حضرات کی پیش کرتے ہیں ان کا جواب اپنی جگہ پر وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کریں پوری بات پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے آگے کچھ اور بھی لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا کوئی ساتھ دے گا، وہ سارے دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ میں نے لگایا ہوا حوالہ، ذرا مجھے بڑا کر دیں یہ تہذیب نہیں ایک الایمان منٹ، میرا موضوع اب یہ نہیں ہے۔ اچھا شار صاحب آپ ہیں؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں ہے، اوکے۔ اگر آپ لوگوں نے یہی بات کرنی ہے بالکل آ جائیں، بسم اللہ، انہی حضرات کی کتابوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر ان کی اگلی والی باتیں بھی مانیں نا۔ وہ تو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دائر اسلام سے خارج ہیں، ہم قاسم نانوتوی صاحب اور امام محمد رضا صاحب کی وہ بات مان لیں گے جو آپ پیش کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے پوری بات لکھی ہے واللہ اسے بھی مانے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تو آپ لوگوں کو دائر اسلام سے خارج قرار دیا ہوا ہے، پھر کس منہ سے آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں؟ تو بات اگر کرنی ہے، دیکھیں میں نے خاتم الاولاد آپ کے گھر سے حوالہ پیش کیا ہے، آپ نے اس پر کوئی کمنٹ کیا ہے، اس پہ کوئی جواب دیا ہے؟ آپ نے اسے دیکھا تک گوارا نہیں کیا ہے۔ میں خاتم پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک دلیل آپ پیش نہیں کر رہے ہیں، ایسے تو کام نہیں چلتا۔ بہرحال جزاک اللہ آپ سارے دوستوں کا، آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا، مفتی اللہ صاحب تعالیٰ کو خوش بہت رکھے۔ اعلیٰ، بہت اعلیٰ جی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ان پہ ٹائم رکھ کے نا انشاءاللہ ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ۔ بس ان سے تھوڑے سے یہ کہیں کہ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو خدا را نہیں کوئی ابھی نیکسٹ ٹائم یہ دلائل کے ساتھ، بالکل اس کے علاوہ نہیں، بات ہی نہیں کریں گے۔ اگر یہ اگر ہمارا جو ٹرم ہوگا ہم اس میں دلائل دیتے رہیں گے۔ نہیں، سب پھر دوستوں کا شکریہ، اللہ رب العزت اسی کے صدقے ہمیں اور میں بعد میں پہنچا ہوں، ایسا ہے نا؟ جی بالکل سیدھا۔
اچھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یہ جو سہیل صاحب ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرنی ہے میں نے، اگر اجازت ہے جی تو۔ جی بالکل، سارے اپنے ہی بھائی بیٹھے ہیں، اچھا سہیل اجازت. صاحب آپ موجود ہیں؟ سہیل صاحب سے بات کریں جی. ہاں جی جی میں موجود ہوں جی. اچھا سہیل صاحب ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں جی کریں بھائی جی، بے فکر ہو کے کریں. اچھا سہیل صاحب یہ بتائیے مردار جو ہے وہ حرام ہے؟ سہیل اس صاحب کا جواب دیجیے۔ بالکل جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے مردار مردار حرام. مردار حرام ہے؟ ہاں جی بالکل حرام ہے جی. آپ کو معلوم ہے وہ آیت جس میں مردار حرام ہے؟ نہیں میں نہیں اس آیت کے بارے میں جانتا. اچھا وہ ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 3 ہے، جب آپ پڑھیں گے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، اور بھی لسٹ ہے والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ به والمنخنقۃ الى آخر